بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت حوا وائس اوور میں خوش آمدید۔ آج کا قصہ ہے 7 بے وقوف عورتوں کا عجیب قصہ۔ 7 عورتیں ایک جگہ رہتی تھیں، سارا دن چرخہ کاتا کرتی تھی۔ جب ان کے پاس بہت سارا سود اکٹھا ہو گیا تو سب نے صلاح دی کہ اس کو شہر لے جا کر بیچ دیں، مگر پردہ نشین عورتیں تھیں، دن کے وقت نہیں نکلتی تھی۔ ایک دن چادریں اوڑھ کر سود کی گٹھڑیاں سروں پر رکھ کر گھروں سے نکلی۔ پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ گشت کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عورتیں سروں پر گٹھڑیاں رکھے چلی آ رہی ہیں، وہ سمجھے چور ہیں۔ دور سے للکارا، کون ہو تم اور کہاں سے آ رہی ہو؟ عورتیں ڈر گئی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ سپاہی نے قریب آ کر پوچھا، بولتی کیوں نہیں اور سر پر کیا اٹھا رکھا ہے؟ ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہ بھائی یہ سود ہے، ہم شہر میں بیچنے جا رہی ہیں۔ سپاہی نے غصے سے کہا، مجھے بے وقوف بنا رہی ہو؟ رات کے اس وقت کون سا بازار کھلا ہے جو تم سود بیچنے جا رہی ہو؟ ضرور کہیں سے چوری کر کے لائی ہو۔ تم لوگ میرے ساتھ آؤ، چلو تھانے۔ یہ ساتوں ہاتھ جوڑنے لگی اور منتیں کرنے لگی، لیکن سپاہی نے ان کی ایک نہیں سنی۔ تھانے پہنچ کر سپاہی نے داروغہ جی سے ان کی شکایت کی۔ وہ اس وقت سو رہے تھے اور نیند میں کہہ دیا کہ ان کو حوالات میں بند کر دو۔ ان سب کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا، جس میں صرف ایک کھڑکی تھی جو برآمدے میں کھلتی تھی۔ کھڑکی کے سامنے داروغہ کا پلنگ پڑا تھا جہاں وہ سو رہا تھا۔ پہلے تو عورتیں اپنی قسمت پر روتی رہیں، پھر جب دل ہلکا ہو گیا تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی۔ ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ رات کیسے گزرے گی، کوئی قصہ کہانی ہی شروع کرو۔ دوسری نے کہا، آپ بیتی ہو یا جگ بیتی؟ تیسری نے کہا، آپ بیتی سناؤ۔ اس نے کہانی اس طرح شروع کی کہ میں ایک چپڑاسی کی بیوی تھی، گھر میں ساس تھی نہ کوئی نند، ہم میاں بیوی سکون سے رہتے تھے۔ میاں کے پاس جتنا پیسہ تھا اس نے مجھے زیور بنوا دیا اور کہا، زیور احتیاط سے رکھنا، نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں، حاکم بہت بد مزاج ہے، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہتا ہے، اگر نوکری سے نکال دیا تو زیور بیچ کر دکان بنا لوں گا۔ میں نے انہیں اطمینان دلوایا کہ میں سارا زیور صندوق میں رکھ دیتی ہوں اور صندوق کو تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھتی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں بیزار ہو جاتی ہوں۔ میں نے ایک بکری لے لی اور اس کا نام گوری رکھا۔ میں بکری سے اپنا دل بہلا لیتی۔ شوہر ناشتہ کر کے دفتر چلا جاتا اور دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتا۔ ایک دن میرے میاں کو آنے میں دیر ہو گئی۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں ہمیشہ پہلے شوہر کو کھانا دیتی اور بعد میں خود کھاتی، لیکن اس دن میرے شوہر کو آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ میں نے ایک ترکیب سوچی اور گوری کے ذریعے شوہر کو کھانا پہنچانے کا سوچا۔ میں نے گوری سے پوچھا، کیا تم کھانا لے جاؤ گی؟ گوری نے گردن ہلا دی۔ میں نے خوشی خوشی اس کے بالوں میں چمبیلی لگا کر کنگھی کی، اپنا سارا زیور اسے پہنا دیا۔ یقین مانو بہن، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اجلے دسترخوان میں کھانا باندھا اور اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ میں نے اس پر اپنا بھاری دوپٹہ اڑا دیا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ پھر میں نے کھانا کھایا اور برتن دھوئے، پھر اپنے پلنگ پر لیٹی ہی تھی کہ میاں گھبرائے ہوئے آئے۔ آتے ہی کہا، مجھے کھانا دے دو۔ میں ہنسنے لگی اور کہا، میرے ساتھ مذاق نہ کریں، کیا آپ کا کھانا آپ تک پہنچا نہیں؟ شوہر نے پوچھا، میرا کھانا کون لے کر گیا؟ میں نے کہا، اپنے ہی گھر کا آدمی لے کر گیا ہے۔ شوہر نے تیز آواز سے کہا، کون لے کر گیا ہے؟ گوری کو نہیں جانتے تم؟ تم نے اس جانور کو کھانا دے کر بھیجا ہے؟ شوہر نے کہا، میں نے اسے انسان بنا کر بھیجا ہے، اسے اپنا زیور پہنا کر اور دوپٹہ اوڑھا کر بھیجا ہے، تاکہ جب وہ تمہاری کچہری میں پہنچے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہو۔ شوہر نے جب یہ قصہ سنا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ بھاگا۔ اس نے ہر ایک سے گوری کا پوچھا، آخر وہ کچہری میں پہنچا، لیکن گوری کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اس نے گھر آ کر مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی ضرورت نہیں۔ بھلا تم بتاؤ، یہ کوئی بات ہوئی؟ دوسری عورت نے کہا، بہن، میرا شوہر بہت پیسے والا تھا، وہ تجارت کرتے تھے، 6 مہینے گھر پر رہتے اور 6 مہینے باہر۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزرا اور میرے شوہر کو پردیس جانا پڑا، اور تنہائی کے ڈر سے میری ماں کو بلوا دیا، سال کا سودا سلف لے کر رکھوا دیا اور کچھ پیسے اوپر دے دیے۔ اس کے علاوہ 20 عید الفطر کے، 20 شب راتی کے، 20 محرم کے اور 20 بقرہ عید کے دے دیے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اماں سے کہا کہ میاں جی جن جن کے پیسے دے گئے ہیں کیوں نہ انہیں آج ہی دے دوں؟ اماں نے کہا، کیوں نہیں بیٹا۔ میں گلی میں کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر میں وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ کیا تم شبراتی ہو؟ اس نے کہا، آپ کو شبراتی سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، میرے میاں اس کے لیے پیسے دے گئے ہیں، وہی اسے دینے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں میں ہی شبراتی ہوں، وہ پیسے مجھے دے دو۔ میں نے 20 روپے اسے دے دیے۔
میں وہیں گلی میں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے پوچھا کیا تم عیدو ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا۔ میں نے اسے پوچھا تم رمضان ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح بقرہ عیدو کے پیسے بھی دے دیے۔ ہم ماں بیٹی خوش تھی کہ آج سب کا قرض اتر گیا۔ میرے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا، اس لیے میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ اگر کسی کو کوئی سودا چاہیے ہو تو لے لیا کریں، جس کو جو چاہیے ہوتا لے جاتا۔ محلے کی عورتیں میرے کپڑے اور زیور بھی ادھار لے جاتی اور پھر واپس کر جاتی۔ اس طرح کچھ ہی دن میں میرا سارا سامان ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو تار بھیجا، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی واپس آؤ۔ شوہر اگلے ہی دن واپس آ گیا اور پوچھا کیا ہوا؟ کوئی چوری ہو گئی ہے؟ اتنے پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا آپ نے جس جس کے پیسے دیے تھے میں نے ان کو دے دیے۔ میں نے خرچے کے پیسے ساتھ والی عورت کو ادھار دے دیے کیونکہ اس کو ضرورت تھی، اور محلے کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھی، میں نے ان میں بانٹ دی۔ یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بہن، یہ بھی کوئی بات ہوئی جس پر مجھے گھر سے نکال دیا؟ سن کر تیسری بے وقوف عورت بولی میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے۔ میرے پکائے گئے کھانوں میں میرے شوہر کو ہریرا بہت پسند تھا۔ میں جب بھی پکاتی میرے شوہر کہتے تم بہت تھوڑا پکاتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا، کسی دن بہت سا بناؤ۔ یہ بات سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب شوہر دفتر گئے تو میں نے ہمسائی سے کہہ کر اس سے سوجی، شکر اور سارا سامان منگوا لیا۔ گھر میں کنواں تھا، میں نے سارا سامان اس کنویں میں ڈال دیا اور بانس لے کر ہلانے لگی۔ چکھا تو پھیکا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ کے کڑے بیچ کر اور سامان منگوا لیا۔ سارا سامان کنویں میں ڈال دیا، لیکن وہ پھر بھی پھیکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنا سارا زیور ہمسائی کو دیا اور کہا اسے بیچ کر اور سامان لا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر سے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار ہریرا گاڑھا ہو گیا، لیکن اب بھی پھیکا تھا۔ میں نے ہمسائی سے پوچھا اب کیا کروں؟ اس نے کہا گھر گروی رکھ کر اور سامان منگوا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام بھی تم کر دو۔ اس کے شوہر نے گھر گروی رکھ کر سامان لا دیا۔ اب کی بار سامان ڈالا اور ہلایا، پھر چکھا تو ہریرا میٹھا تھا، شکر ادا کیا۔ شوہر گھر آیا، اس نے آتے ہی کھانا مانگا۔ میں نے کہا آج میں کھانا نہیں بنا سکی۔ شوہر نے کہا ایسا کیوں؟ میں نے کہا آج میں نے آپ کے لیے اتنا ہریرا بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہا اچھا جلدی سے لا دو۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور ڈول بھر کر ہریرا باہر نکال لیا۔ میں نے زبردستی ایک چمچ شوہر کے منہ میں ڈال دیا تو اس نے کہا یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا ہے؟ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے اتنی محنت کی ہے اور آپ اس کو کیچڑ کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے کنواں بھر کے ہریرا بنایا ہے، اب ساری زندگی بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ میں شوہر کو بتایا کہ میں نے زیور بیچ کر اتنا سامان خریدا۔ شوہر حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ واقعی زیور بیچ دیا؟ میں نے کہا ہاں، اور اس سے بھی کام نہیں چلا تو میں نے گھر گروی رکھ کر سامان لے لیا۔ یہ سن کر شوہر غصے میں آ گیا اور مجھے گھر سے نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، بھلا تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ یہ سن کر چوتھی عورت بولی بہن، میرے شوہر سوداگر تھے، گودام سامان سے بھرے رہتے تھے، گاہک سامان لینے آتے اور کبھی شوہر بھی باہر جاتے۔ زیور کپڑے کی کمی نہیں تھی، لیکن میری عادت تھی کہ میں 15 دن کنگھی نہیں کرتی تھی، نہ کپڑے بدلتی تھی۔ شوہر جب بھی گھر آتے یہی کہتے نہ تم خود کو صاف رکھتی ہو اور نہ گھر کو، تم سے صاف گھر کی لونڈیاں رہتی ہیں، گھر کو صاف کروا دیا کرو اور خود بھی صاف رہا کرو۔ یہ سن کر میں تنگ ہو گئی تھی۔ ایک دن شوہر کسی کام کے لیے 2 دن باہر گئے تو میں نے گودام کھول کر چونے کی بوریاں باہر نکلوائی اور پانی میں گھول کر پورے گھر میں سفیدی کی۔ لونڈیوں نے منع کیا تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا۔ گھر کی دیواروں پر رنگ سے پودے بنوائے، پھر میں نے ایک بالٹی میں بہت سا عطر ملایا اور نہائی، اپنا سارا زیور پہنا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ شام سے پہلے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے پوچھا کیا کوئی عطر کی بوتلیں ٹوٹ گئی ہیں؟ آج تو بہت خوشبو آ رہی ہے۔ شوہر اتنی جلدی میں تھے کہ اس نے گھر کی کسی چیز پر غور ہی نہیں کیا اور سیدھا کمرے میں آئے۔ میں تیار ہو کر بیٹھی تھی اور مجھے دیکھ کر پہلے ہنسنے لگے، پھر کہنے لگے گودام کی چابی دو۔ میں نے کہا ارے گھر تو دیکھیں۔ شوہر نے گھر کی دیواروں کو دیکھا تو کہا واہ، 2 دن میں تم نے گھر میں سفیدی کروا دی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے چابی دو، باہر گاہک کھڑے ہیں۔ میں نے کہا گودام میں کیا رکھا ہے؟ شوہر نے کہا سامان۔ میں نے کہا وہاں کچھ نہیں ہے۔ شوہر پریشانی سے پوچھا کیا ہوا، چوری ہو گئی کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے سارا سامان چونے میں ملا کر
گھر کی سفیدی کروائی ہے اور زعفران اور گلاب بھی اس میں ملا دیا، اور خود بھی عطر سے نہائی ہوں۔ آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کرتے تھے۔ شوہر نے یہ سن کر اپنا سر پیٹ لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر پانچویں عورت بولی، میری شادی کو بھی 1 ماہ ہوا تھا کہ شوہر کو پردیس جانا پڑا۔ مجھے ان سے بہت محبت تھی۔ میں ان سے 8 دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر کے جانے سے کافی دن پہلے میں نے رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا دے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں، راستے میں دریا آتا ہے، پھر کشتی کے ذریعے دوسری طرف جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ شوہر چلا گیا، رات کسی طرح گزر گئی، لیکن جب دن ہوا تو میرا دل نہ لگا۔ میں نے لونڈی سے کہا کہ مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ۔ اس نے کہا میں کیسے لے جاؤں، راستے میں دریا آتا ہے اور پھر کشتی کے ذریعے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کیوں نہ گھر میں دریا بنا لیں۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہم نے مزدوروں کو بلا کر گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند کروا دیے، پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کر دیا۔ سارے پیسے اور زیور ختم ہو گیا لیکن پانی اوپر نہ آیا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ کوئی میرا گھر خرید دے اور مجھے اس میں پانی ڈلوا دے۔ کوئی بھی نہ مانا۔ آخر ایک ایسا آدمی ملا جس نے یقین دلوایا کہ وہ مجھے پانی ڈلوا دے گا۔ اس نے پانی ڈلوانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں پانی بہت اونچا ہو گیا۔ لونڈی نے پہلے ہی 2 گھڑے الگ کر لیے تھے۔ ہم ان گھڑوں میں بیٹھ کر پانی میں اتر گئی اور سفر شروع کیا۔ کبھی میں آگے نکل جاتی، کبھی وہ۔ اس طرح ہم نے کئی گھنٹوں سفر جاری رکھا۔ جب شام ہونے لگی تو میں نے لونڈی سے کہا اگر بیچ راستے میں رات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ لونڈی نے کہا ہم گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے اور میں ہمسائی سے کھانا لے آؤں گی۔ صبح پھر ہم سفر شروع کریں گے۔ میں نے کہا اب یہاں کہاں سے گھر آ گیا؟ لونڈی نے کہا آپ رات کی فکر نہ کریں۔ دیکھیں ہم تو میاں صاحب تک پہنچ بھی گئے۔ یہ دیکھا تو میاں صاحب چھت پر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ہم خود آ گئے، چلیں اب ہمیں جلدی سے نکالیں۔ شوہر نے کہا پاگل عورتوں، یہ تم نے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ سارا محلہ ہنس رہا ہے۔ میں تو کچھ ضروری کاغذ بھول گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں۔ اس نے بڑے غصے سے ہمیں باہر نکالا۔ لونڈی کو تو بہت مارا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی وجہ ہوئی گھر سے نکالنے کی؟ اب چھٹی عورت اپنا قصہ سنانے لگی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزرا کہ رمضان شریف شروع ہو گیا۔ ساس اور نندیں اپنے گھر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا شوہر اپنے آفس تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ رمضان ابھی چل رہا تھا کہ میرا شوہر کہنے لگا بیگم میں نے بہت سے لوگوں کے ہاں سے افطاری کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے والے دن سب کو دعوت دوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، پھر آخری روزے والے دن باورچی صاحب کھانا بنا دیں گے، تم بس نکلوا کر بھیج دینا۔ میں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ آخری روزے والے دن میں نے صبح سے تیاری شروع کر دی۔ مختلف قسم کے کھانے اور شربت تیار کیے، مزیدار کھیر تیار ہوئی۔ جب مہمان آنے لگے تو میں چھت پر بیٹھ کر گننے لگی۔ جب تعداد 40 سے زیادہ ہوئی تو مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر ایک بار بلانے پر یہ سب کیوں آ گئے ہیں۔ روزہ جب افطار ہوا تو سب نے اپنے اپنے پسندیدہ شربت پیے، کھیر کھائی گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار کھانا کھایا ہو۔ آخر نماز کا وقت ہوا تو سب نماز پڑھنے لگے۔ میں نے سوچا اگر مختلف کھانا کھانے اور شربت پینے سے مہمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے سارا کھانا چھت سے نیچے گروا دیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ نماز پڑھ کر میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہا جلدی سے کھانا بھجوا دو۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اور آپ کی بدنامی ہو، میں نے سارا کھانا پھینک دیا۔ یہ سن کر میرا شوہر بولا بے وقوف عورت، تم نے میری ناک کٹوا دی، اب میرے گھر سے نکل جاؤ۔ 7ویں عورت نے کہا میں اپنی 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میری اماں بہت پریشان تھی۔ ایک دن کسی کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود ہاں کر دی۔ اماں نے بہت سا سامان مجھے دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا لیکن مہینے بعد جب شوہر نے 50 روپے دے کر کہا کہ اس سے گھر چلانا ہے، میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اماں کے گھر کبھی اتنے کم پیسوں پر گزارا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک ہمسائی کو دوست بنایا، ہر ماہ ایک زیور بیچ کر گزارا کرتی۔ اس طرح 1 سال گزرا اور سارا زیور بک گیا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں شوہر کو لے کر اماں کے پاس گئی، بہت کوشش کے بعد بھی اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور اماں چل بسی۔ میں نے شوہر سے کہا بڑی ہونے کے ناطے اماں کی تدفین اور رسومات میں کروں گی۔ شوہر نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ میں نے کہا قرض لے لو۔ اس نے کہا میں قرض کہاں سے لے لوں؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو یہ میں کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔
اس نے 2000 کا قرض لیا اور اس طرح شان و شوکت سے سب کچھ ہو گیا۔ سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی۔ میں نے ورثے میں سے کچھ نہیں لیا۔ میرے شوہر حیران تھے کہ میں نے کیا بھاری چیز اٹھائی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ فکر نہ کریں۔ رات کو جب سب سو گئے میں اپنے شوہر کو اماں کے کمرے میں لے آئی اور کہا دیکھیں میں نے کیا اٹھایا ہے۔ شوہر نے پتھر دیکھا اور کہا کیا اس کے نیچے اشرفیاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ کیوں ہوگی، یہ وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر اماں نماز پڑھتی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کوئی بھاری چیز اٹھانا۔ مجھے اس سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ملی۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور مجھے جنگل میں چھوڑ گیا کہ ساری زندگی بھٹکتی رہوں۔ اپنی اپنی کہانی سنا کر ساری عورتیں اپنی اپنی گٹھڑی پر سر رکھ کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو داروغہ صاحب نے سپاہی سے کہا ان 7 عورتوں کو چھوڑ دو، ان کا سوت بیچ کر انہیں پیسے لا دو، کیونکہ وہ ان کی ساری کہانیاں سن چکے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا یہ دنیا کی سب سے بے وقوف عورتیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔